بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 84 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس المرابحۃ فی ما اشتراہ بعد ما باع کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن اشترى ثوبا سے لے کر لأن التاکید حصل بغیرہ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، مبنى المرابحة والتولیة على ضم العقود بعضها مع بعض اذا تجانست، کہ مرابحہ اور تولیہ کی بنا بعض عقود کو بعض عقود میں ضم کرنے پر ہے، بشرط کہ دونوں ہم جنس ہو۔ اصل نمبر 2، مبنى الصلح على الحطیطہ، کہ صلح کی بنا یہ دام گٹائی پر ہے، یعنی مستحق چیز سے کم چیز پر لوگ راضی ہو جاتے ہیں۔ اصل نمبر 3، التأکید بحکم الایجاب، یعنی الاثبات فی حقوق العباد، کہ بندوں کے حقوق کے معاملہ میں تأکید یہ اثبات کے حکم میں ہے۔ اصل نمبر 4، اختلاف اسباب الملک بمنزلت اختلاف العین حکما، کہ ملکیت کے اسباب کا اختلاف یہ عین میں اختلاف کی مانند ہے حکماً۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس المرابحۃ فی ما اشتراہ بعد ما باع، تو اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے، جن میں سے ہر فصل کو جنس کے ساتھ مربوط کر کے سمجھیں گے تو معاملہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، وگرنہ اشکالات پیدا ہوں گے۔ فصل نمبر 1، المرابحۃ بربح غیر المستغرق للثمن الاخیر، کہ مرابحہ اس صورت میں کرنا کہ جو ربح ہے وہ ثمن اخیر کو مستغرق نہ ہو۔ تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں ربح کو منہا کر کے باقی ماندہ کو مرابحہ کے لیے بنیاد بنائیں گے، جبکہ صاحبین کے ہاں ربا کو منہا نہیں کیا جائے گا۔ فصل نمبر 2، بالربح المستغرق، ربح مستغرق کے ساتھ بے کرنا، یعنی 10 میں خریدا تھا اور 20 میں فروخت کیا، تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں تو سرے سے مرابحہ ہو ہی نہیں سکتا، اور صاحبین کے ہاں جو ثمن اخیر ہے اس پر مرابحہ ہوگا۔ المرابحۃ بعدما تخلل ثالث، اگر تیسرا شخص درمیان میں آیا ہے تو اس صورت میں مرابحہ اتفاقاً جائز ہوگا ثمن اخیر پر، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ عبارت میں آئے گی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك، فإن كان استغرق الثمن لم يبيعه مرابحة، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال يبيعه مرابحة على الثمن الأخير. صورته إذا اشترى ثوبا ب10 وباعه ب15 ثم اشتراه ب10 فإنه يبيعه مرابحة ب5 ويقول قام علي ب5، ولو اشتراه ب10 وباعه ب20 مرابحة ثم اشتراه ب10 لا يبيعه مرابحة أصلا، وعندهما يبيعه مرابحة على 10 في الفصلين، لهما أن العقد الثاني عقد متجدد منقطع الأحكام عن الأول، فيجوز بناء المرابحة عليه كما إذا تخلل ثالث۔ اور جس شخص نے کپڑا خریدا پھر نفع کے ساتھ فروخت کیا پھر دوبارہ خریدا، پس اگر مرابحتاً فروخت کرنا چاہیں تو اس کل نفع کو کم کریں جو اس سے پہلے کمایا ہے، پس اگر نفع کل ثمن کو گھیریں تو مرابحتاً فروخت نہ کریں، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ثمن اخیر پر مرابحتاً فروخت کر سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے 10 دراہم کے عوض کپڑا خریدا اور پھر 15 کے عوض فروخت کیا، پھر 10 کے عوض خریدا، تو وہ 5 پر ہی مرابحتاً فروخت کرے گا اور کہے گا کہ مجھے 5 میں پڑا ہے۔ اور اگر 10 درہم کے عوض خریدا اور پھر 20 درہم کے عوض مرابحتاً فروخت کیا اور پھر 10 درہم کے عوض خریدا، تو اب بالکل بطور مرابحہ فروخت نہیں کر سکتا۔ اور صاحبین کے نزدیک دونوں فصول میں 10 درہم پر بطور مرابحہ فروخت کر سکتا ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دوسرا عقد نیا ہے اور پہلے سے بالکل احکام کے اعتبار سے الگ ہے، لہذا اس پر مرابحہ کی بنیاد قائم کرنا جائز ہے، جیسا کہ تیسرا شخص درمیان میں آئے۔ ومن اشترى ثوبا، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مثلا زید نے ایک کپڑا خریدا
اور پھر نفع کے ساتھ وہ کپڑا عمر کو فروخت کیا۔ متعاقدین کے عوضین پر تقابض کے بعد وہی کپڑا زید نے عمر سے خرید لیا۔ ابھی اگر زید اس کپڑے کو آگے مرابحتاً فروخت کرنا چاہتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل نفع کو ساقط کر کے باقی ماندہ کو بنیاد بنا کر مرابحہ کرے گا، اور اگر نفع اتنا کمایا ہے کہ وہ کل ثمن کو محیط ہے تو اس صورت میں سرے سے مرابحہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صاحبین کے ہاں بہر دو صورت کہ چاہے نفع کل ثمن کو محیط ہے اور چاہے نہیں ہے، آگے ثمن اخیر کو بنیاد بنا کر مرابحہ کر سکتا ہے۔ وصورته اذا اشترى ثوبا، یہاں سے صاحب ہدایہ صورت مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مثلا زید نے ایک کپڑا 10 درہم کے عوض خریدا اور پھر 15 درہم کے عوض یہ کپڑا عمر کے ہاتھ فروخت کیا، اور تقابض کے بعد یہی کپڑا عمر سے زید نے 10 درہم کے عوض خریدا۔ تو ابھی اگر اس کپڑے کو آگے زید مرابحتاً فروخت کرنا چاہتا ہے تو 5 درہم کو بنیاد بنا کر آگے بے مرابحہ کرے گا، کیونکہ جب اس نے اس کپڑے کو 15 کے عوض فروخت کیا تو اس کو 5 روپے نفع ملا۔ اس 5 روپے نفع کو اصل 10 سے ہم جب منہا کریں گے تو باقی 5 بچے گا، تو یہ ایسا ہے گویا کہ عمر کو یہ کپڑا 5 درہم کے عوض ملا ہے۔ ابھی آگے اگر یہ مرابحتاً فروخت کرے گا تو 5 ہی کو بنیاد بنا کر آگے مرابحہ کرے گا، لیکن آگے مشتری سے یہ کہے گا کہ یہ کپڑا مجھے 5 میں پڑا ہے تاکہ یہ جھوٹا نہ ہو۔ وَلَوِ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ، یہ دوسری صورت ہے کہ جب نفع جو ہے ثمن اول کو محیط ہو۔ مثلا زید نے 10 درہم کے عوض کپڑا خریدا اور پھر عمر کے ہاتھ 20 درہم کے عوض یہ فروخت کیا، یعنی 10 روپے نفع کمایا۔ پھر تقابض کے بعد یہی کپڑا عمر سے زید نے 10 درہم کے عوض خرید لیا۔ اس صورت میں امام صاحب کے ہاں مرابحہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زید نے 10 روپے نفع کمایا ہے، تو امام صاحب کے ہاں چونکہ کل نفع کو منہا کیا جاتا ہے، تو جب ہم نے ثمن سے کل نفع کو منہا کیا تو باقی صفر بچا، اور مرابحہ کی بنیاد جو ہے وہ ثمن اول پر ہوتی ہے، اور یہاں پر ثمن اول ہے ہی نہیں، اس لیے امام صاحب کے ہاں یہاں پر مرابحہ نہیں ہو سکتا۔ اور صاحبین کے ہاں بہر دو صورت، یعنی 15 روپے کے عوض جب فروخت کیا تھا اس صورت میں بھی 10 کے عوض، کیونکہ 10 ثمن اخیر ہے، اور 20 کے عوض جب فروخت کیا تھا تو اس صورت میں بھی جو ہے 10 کو بنیاد بنا کر آگے مرابحہ کرے گا، کیونکہ 10 ثمن اخیر ہے۔ لہما ان العقد الثانی عقد متجدد، یہاں سے صاحب ہدایہ صاحبین کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر زید اور عمر کے مابین 2 عقود ہوئی ہیں۔ پہلا عقد، زید نے یہ کپڑا عمر کو 15 یا 20 دراہم کے عوض فروخت کیا ہے، باہمی تقابض ہوا، عقد مکمل ہوا تو معاملہ ختم۔ اور پھر دوسرا نیا عقد عمر اور زید کے مابین ہوا ہے، یعنی یہ کپڑا عمر نے پھر بہر دو صورت زید کو 10 دراہم کے عوض فروخت کیا ہے، تو یہ الگ سے ایک نیا عقد ہے اور اس کے احکامات بھی الگ ہے۔ تو جب یہ ثابت ہوا کہ عمر اور زید کے مابین جو دوسرا عقد ہوا ہے وہ نیا عقد ہے اور احکامات بھی اس کے الگ ہیں، تو پہلے عقد کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہوا، لہٰذا پہلے عقد میں زید نے جو نفع کمایا تو منہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ دوسرے عقد میں جتنے میں عقد ہوا ہے، یعنی 10 دراہم کے عوض ہوئے، تو اسی کو بنیاد بنا کر زید اس کپڑے کو آگے فروخت کرے گا۔ کما اذا تخلل ثالث، اس کی صورت یہ ہے کہ کپڑا زید نے عمر کو فروخت کیا 15 دراہم کے عوض یا 20 دراہم کے عوض، اور پھر وہ کپڑا عمر نے رجل ثالث کو فروخت کیا 10 دراہم کے عوض، اور پھر اس رجل ثالث نے وہی کپڑا زید کو 10 دراہم کے عوض فروخت کیا، تو اس صورت میں زید کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کپڑے کو آگے مرابحہ کے طور پر فروخت کریں 10 دراہم کو بنیاد بنا کر۔
تو جیسے رجل ثالث کے آنے کی صورت میں زید کو یہ حق حاصل ہے، ایسی ہی جب یہ عمر سے ایک نئے عقد کے ساتھ خریدیں جس کے احکامات بھی الگ ہو، تو اس صورت میں بھی وہ 10 دراہم کو بنیاد بنا کر آگے یہ بے مرابحہ کر سکتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان شبہۃ حصول الربح بالعقد الثانی ثابتۃ لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب، والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا، ولهذا لم تجز المرابحة فيما أخذه بالصلح لشبهة الحطيطة، فيصير كأنه اشترى 5 وثوبا ب10 فتطرح عنه 5، بخلاف ما إذا تخلل بينهما ثالث لأن التأكيد حصل بغيره۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے عقد سے نفع حاصل کرنے کا شبہ موجود ہے، کیونکہ دوسرے عقد بے سے پہلی بے مؤکد ہوئی ہے، جو کہ عیب ظاہر ہونے سے وہ ساقط ہونے کے کنارے پر تھی، یعنی ساقط ہونے کے قریب تھی، اور بنا بر احتیاط شبہ حقیقت کی مانند ہے مرابحہ میں، اور اسی وجہ سے مرابحہ جائز نہیں ہے اس چیز میں جو صلح کے طور پر لی گئی ہو، کیونکہ دام کم کرنے کا شبہ موجود ہے۔ تو ایسا ہوا گویا کہ 10 درہم کے عوض کپڑا اور 5 درہم خریدیں، لہٰذا 5 درہم کم کیے جائیں گے، برخلاف اس صورت کے جب تیسرا شخص درمیان میں آیا ہو، اس لیے کہ یہاں عقد کا مؤکد ہونا تیسرے شخص کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر زید نے عمر کو 15 روپے میں کپڑا فروخت کیا ہے اور 5 روپے نفع کمایا ہے، تو 5 روپے جو نفع اس کو ملا ہے وہ یقینی طور پر عقد اول کی وجہ سے اس کو حاصل ہوا ہے، لیکن شبہتاً اس کے حصول میں عقد ثانی کا بھی جو ہے ہاتھ ہے، بئی طور کہ جب زید نے عمر کو کپڑا فروخت کیا، 5 روپے نفع کمایا، تو عین ممکن تھا کہ اس کپڑے میں کوئی عیب نکلتا اور وہ خیار عیب کے تحت عمر یہ کپڑا زید کو واپس کرتا، تو زید کو جو نفع حاصل ہوا وہ نفع ختم ہو جاتا۔ لیکن جب دوسرا عقد ہوا تو دوسرے عقد کی وجہ سے پہلا عقد مؤکد ہوا، پس جب پہلا عقد دوسرے عقد کی وجہ سے مؤکد ہوا تو عقد ثانی سے حصول ربا کا شبہ ثابت ہوا، اور شبہ جو ہے یہ مرابحہ کے باب میں حقیقت کی مانند ہے، یعنی جیسے حقیقت خیانت سے بچنا ضروری ہے، ایسی ہی شبہ خیانت سے بھی احتراز یہ ضروری ہے۔ ولہذا لم تجز المرابحۃ فیما اخذہ بالصلح للشبہۃ الحطیطہ۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جب مرابحہ کی بنیاد احتیاط پر ہے، یہی وجہ ہے کہ جو چیز صلحتاً لی گئی ہے وہ مرابحتاً فروخت نہیں کی جا سکتی۔ مثلا زید کا عمر کی ذمہ 10,000 روپے قرض تھا، زید نے مطالبہ کیا تو عمر نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں، البتہ سائیکل ہے وہ آپ لے جائیں۔ تو ابھی زید اپنے 10,000 روپے قرض کو بنیاد بنا کر اس کی بنا پر اس سائیکل کو آگے مرابحتاً فروخت کریں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے اصول میں بھی بیان کیا ہے کہ صلح جو ہے اس کی بنا حقیقہ پر ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو سائیکل ہے اس کی قیمت 8,000 ہو، 5,000 ہو، تو جب یہ شبہ ثابت ہوا تو شبہ ربا کے باب میں حقیقت کی مانند ہوتا ہے، اس لیے جو چیز صلحتاً لی گئی ہے اس کو بھی مرابحتاً آگے فروخت نہیں کر سکتے۔ بخلاف ما اذا تخلل بینہما ثالث، یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے صاحبین کی قیاس کا جواب ذکر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زید اور عمر کے باہمی معاملات اور تیسرے شخص کا درمیان میں آنے کا جو معاملہ ہے دونوں میں فرق ہے، کیونکہ جب زید نے عمر کو فروخت کیا اور پھر عمر نے یہی کپڑا واپس زید کو فروخت کیا، تو یہاں پر عقد اول عقد ثانی جو کہ عمر اور زید کے مابین ہوا اس کی طرف سے مؤکد ہوا اور شبہ خیانت ثابت ہوا، جس کی تفصیل گزر گئی۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ زید نے عمر کو فروخت کیا اور عمر نے وہ کپڑا رجل ثالث کو فروخت کیا اور رجل ثالث نے وہ کپڑا واپس زید کو فروخت کیا، تو اس صورت میں زید آگے مرابحتاً فروخت کر سکتا ہے۔
اور وجہ یہ ہے کہ عقد اول کا استحکام رجل ثالث کے عقد کی وجہ سے ہوا، تو شبہ حصول ربح بعقد ثانی یہ منتفی ہوا، جس کے انتفاع سے شبہ خیانت منتفی ہوا، تو خیانت کے منتفی ہونے کی وجہ سے 10 دراہم پر مرابحہ آگے درست ہوگا۔ اس مختلفی مسئلہ میں مفتابہی قول جو ہے وہ صاحبین کا ہے، جیسا کہ مذہب کی کتب میں بحر الرائق، الدر المختار وغیرہ میں مصرح ہے کہ امام صاحب کا مذہب جو ہے وہ دلیل کے اعتبار سے انتہائی مضبوط ہے، لیکن صاحبین کا جو قول ہے وہ ارفق للناس ہے، لوگوں کے لیے اس میں آسانی زیادہ ہے، اور مشائخ مذہب نے بھی صاحبین کے قول پر اخذ کیا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔